کی کچھ روایات کے مطابق جب حضرت اسماعیل نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تو انہوں نے پہلی بار کعبہ پر غلاف ڈالا۔ زیادہ تر مورخین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ طبہ العمیری نے پہلی بار بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھایا۔ طبہ العمیری یمن کا بادشاہ تھا۔ پہلے حجاز مقدس یعنی خانہ کعبہ کا علاقہ یمن کا حصہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حصی بن خلاف نے غلاف کعبہ چڑھایا۔ حصی بن خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے نمبر کے دادا تھے۔ ان کے بعد قریش وقفے سے کعبہ شریف پر غلاف چڑھاتے تھے یا کسوہ دیتے تھے۔ پھر ابو ربیعہ عبداللہ بن عمرو المخزومی ظاہر ہوئے اور ابو ربیعہ تاجر تھے۔ انہوں نے قریش کو کہا کہ 1 سال وہ کعبے کو کسوہ دیں گے اور 1 سال کسوہ میں دوں گا۔ ابو ربیعہ کی وفات تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان کی وفات کے بعد قریش نے ہی دوبارہ غلاف کعبہ کی ذمہ داری سنبھال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی والدہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے کعبہ کو کسوہ دیا۔ حضرت عباس اپنے بچپن میں 3 دن کے لیے گم ہو گئے تھے، تو ان کی والدہ نے منت مانگی تھی کہ حضرت عباس جو گم ہو گئے تھے مل جائیں تو کعبہ شریف پر غلاف چڑھاؤں گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کا غلاف ہی کعبہ پر رہنے دیا۔ یہاں تک کہ ایک عورت بخور کر رہی تھی۔ بخور کے انگاروں کی وجہ سے کعبہ شریف کا غلاف جل گیا۔ غلاف جلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو کسوہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے کعبہ شریف پر غلاف چڑھایا۔ وہ کپڑا القباتی کپڑا تھا۔ خلفائے راشدین کے بعد سے اب تک بیت اللہ کو غلاف بیت المال سے چڑھایا جاتا ہے۔ پہلے کسوہ یمن میں بنتا تھا، بعد میں حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں مصر والوں کو غلاف کعبہ تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ 18 ہجری سے لے کر 1344 ہجری تک غلاف کعبہ مصر میں تیار ہوتا رہا، یعنی 1000 سال سے زیادہ تک غلاف کعبہ مصر میں تیار ہوتا رہا۔ ہر سال جب مصری حج کے لیے آتے تو وہ اپنے ساتھ قافلے میں غلاف کعبہ لے آتے تھے۔ حضرت معاویہ کے دور میں کسوہ دمشق سے بھی تیار ہوتا رہا۔ خلافت عثمانیہ میں کسوہ کچھ عرصہ تک عراق سے بھی آتا رہا تھا۔ 1346 ہجری کے بعد سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز نے حکم دیا کہ سعودی عرب میں ہی کسوہ تیار کیا جائے گا۔ تب سے اب تک غلاف کعبہ سعودی عرب میں ہی تیار ہو رہا ہے۔ پہلے غلاف کعبہ سعودی عرب کے علاقے حی الحجرہ میں تیار کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اسے الجود میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب تک غلاف کعبہ الجود کے علاقے میں ہی تیار ہوتا ہے۔ 1997 سے آج تک غلاف کعبہ یہیں تیار ہو رہا ہے۔ مکہ مکرمہ کے علاقے الجود میں غلاف کعبہ فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر کام مشینوں کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کا نقشہ جدید مشینوں پر تیار کیا جاتا ہے، پھر اس نقشے کے اوپر ہاتھ سے کڑھائی کی جاتی ہے۔ اس فیکٹری میں 240 لوگ پورا سال کام کرتے ہیں۔ فیکٹری میں سب سے پہلے 700 کلو ریشم لایا جاتا ہے۔ اس ریشم کو صاف کر کے کالے رنگ میں ڈھالا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں 120 کلو سونا استعمال ہوتا ہے، یعنی چاندی کی تار ہوتی ہے، اس پر سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے۔ جب غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کے 5 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ 4 ٹکڑے خانہ کعبہ کی چاروں دیواروں اور 1 ٹکڑا بیت اللہ کے دروازے کا ہوتا ہے۔ بیت اللہ کے دروازے کے ٹکڑے کو البرقہ کہتے ہیں۔ غلاف کعبہ ہر سال 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ جو پرانا غلاف کعبہ ہوتا ہے اس کے ٹکڑے لوگوں کو ہدیہ کر دیے جاتے ہیں۔ سعودی بادشاہ غلاف کعبہ دوسرے ملکوں کے بادشاہ، وزراء اور لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں۔